ہم کدھر جا رہے ہیں سر؟ جب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا صبر جواب دینے لگا تو وہ تحمل سے پوچھنے لگی۔ اب وہ اسے اپنا فادر سچ مچ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے سر کہنا مناسب سمجھا۔ ایئرپورٹ، مختصر سا جواب دیا۔ ایئرپورٹ؟ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ حیرت اور شوق سے وہاں صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیونکہ ہم نیو یارک جا رہے ہیں، انہوں نے آرام سے جواب دیا جبکہ ہیر کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گی، مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ وہ جو تب سے خود کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، واپس سے اس کا دل خوف اور اذیت سے بند ہونے لگا۔ میں وہاں رہتا ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ ادھر ہی جانا ہوگا۔ وہ جو واپس جا کر اپنے دوستوں سے ملنے کا سوچ رہی تھی، نیو یارک جانے پر اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ پلیز مجھے وہاں نہیں جانا، اس نے کمزور لہجے میں احجاج کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جب سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا تو کھڑکی کی جانب چہرہ کر کے خود کو جھنجھنے لگی۔ تم اسٹرانگ ہو ہیر، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولنے لگی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ توقع کر رہی تھی ان کا سامنا کسی سیکیورٹی سے ہوگا، مگر اسے کسی ہال سے گزار کر پرائیویٹ جیٹ کی جانب لے گیا۔ ظاہری سی بات ہے، سرتا پاؤں شہنشاہی زندگی میں ڈوبا ہوا، یہ تو اس کے لیے عام چیز ہوگی۔ جو شخص پاکستان سے میری کسٹڈی حاصل کر کے برازیل سے مجھے ڈھونڈ کر نیو یارک لے جا رہا ہے، وہ کوئی عام انسان تھوڑے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ پرائیویٹ جیٹ میں داخل ہوتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، جو اندر سے بہت ہی زیادہ پیارا تھا، جس میں ایک کمرہ اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم بھی تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کچن ایریا کی جانب گئی، جہاں ایک عورت بوتلیں ترتیب سے رکھ رہی تھی، لیکن اپنے پیچھے موجودگی محسوس کر کے وہ پلٹی۔ ویلکم مسٹر بلیک اینڈ مس ہیر پولارڈ، اس کا جملہ وحاظ صاحب نے مکمل کر دیا۔ ویلکم مس پولارڈ، میں آج آپ کے لیے آپ کی ہوسٹس ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آرام سے بتا دیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس سے پہلے ہیر اس کو جواب دیتی، وحاظ اسے بازو سے پکڑ کر سیٹ کی جانب لے گیا۔ اس نے اسے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ اس عورت کو کوئی جواب بھی دے سکے۔ یہاں بیٹھو اور بیلٹ باندھو، ہم لوگ جلدی ہی نیو یارک لینڈ کر جائیں گے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی، مگر ماننے کے علاوہ چارہ ہی کیا تھا، اس لیے بیلٹ باندھنے لگی۔ کیا میری ساری زندگی حکم مانتے ہوئے گزر جائے گی؟ کبھی کسی کا، کبھی کسی کا؟ کیا میرا خود کا کوئی لائف نہیں ہے؟ جب جیٹ ان دونوں کو ان کی منزل کی جانب لے جانے لگا تو خود آنکھیں بند کر کے نم آنکھوں سے سوچنے لگی، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وحاظ کی پریشان آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی جی میں ٹھیک ہوں، وہ لڑکھڑاتی آواز سے بولی، کیونکہ وہ کچھ غلط بول کر خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آفس جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو ہوسٹس سے بولنا، اور اگر آرام کرنا ہے تو اس کمرے میں چلی جانا جو میں نے تمہیں دکھایا تھا۔ وہ کہہ کر اپنے آفس کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ یہ انسان ناممکن ہے، کیا اس کی وائف بھی ایسی ہی ہوگی؟ ظاہری سی بات ہے، اتنا پیسہ ہے، وہ تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوگی۔ ویسے میری زندگی پر بھی فلم بن سکتی ہے، کیا تھی اور کہاں سے ہو کر کدھر آ گئی ہے؟ وہ سیٹ بیلٹ کھولتی ہوئی خود سے بولی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس کی نظر مرر پر پڑی تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ تھیں، اور اس کے نیچے ڈارک سرکل سے، جو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے اسے شدید نیند کی ضرورت ہے۔ آئی ہیٹ یو برنارڈو، تمہارا ایک انٹرویو میری زندگی بدل گیا ہے۔ اس بے رحم کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کی آنکھیں واپس سے پانی بھرنے لگیں۔ پہلے تو اپنے ساتھ لے گئے تھے، پھر اتنی آسانی سے مجھے کیوں آنے دیا اس آدمی کے ساتھ؟ وہ بہت برے ہو تم۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شدت سے رو دی۔ بہت جلد ملیں گے بمولا، اس کے کہے الفاظ کانوں سے ٹکرائے تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن کیسے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بڑبڑائی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میم لنچ کر لیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ ہوسٹس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اوکے، آپ ویٹ کریں، میں آتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہہ کر واش روم میں گھس گئی تاکہ فیس واش کر سکے۔ لنچ کے بہانے اس عورت سے بات کرنا چاہتی تھی، شاید کوئی اسے انفارمیشن مل جائے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ بابا میں کسی ٹریننگ کا پارٹ نہیں بنوں گا، حد ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے بس 2-3 دن مسلسل سونا ہے۔ میں اپنے 2 ماں بچوں کے درمیان ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ والدین اپنے صاحبزادے سے اسی جواب کی امید کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کچھ ایسا ہی رسپانس آئے گا، لیکن وہ بھی باپ تھے، منانا جانتے تھے۔ یہ کوئی چوائس نہیں ہے سام، آرڈر ہے باس کی طرف سے، جسے ماننا ہی ہوگا۔ لیکن تمہاری حالت دیکھتے ہوئے
میں سمجھ رہا ہوں تم حصہ نہیں لے سکتے، اس بارے میں بات ہو گئی ہے، تم 2-3 ہفتوں کے بعد ٹریننگ جوائن کر سکتے ہو، لیکن تمہیں وہاں پہنچنا ہی ہوگا کیونکہ تم شیر ہو اور شیروں کو چھوٹی موٹی چیزیں کچھ نہیں کر سکتی، وہ تمہارا راستہ کبھی نہیں روک سکتی۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولنے لگے، اور ہاں ویسے بھی جہانگیر بھائی کا آرڈر ہے، وہ تم سے دوسرے بچوں کی آمد سے پہلے ملنا چاہتے ہیں۔ اوکے، لیکن بابا کیا میں جان سکتا ہوں انہوں نے مجھے ہی پہلے کیوں بلوایا ہے؟ حسام نے اپنے بالوں میں انگلی جلاتے ہوئے کہا۔ اس کے پوچھنے سے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ گیم اٹینڈ کرنے والا ہے، کیونکہ ان کے گھر کا اصول تھا کہ وجدان کی بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن جتنا میں اپنے بھائی کو سمجھتا ہوں، کچھ تو ہے اس کی آنکھوں میں، جیسے کوئی سیکرٹ ہو جو کل تک تم ضرور جان جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، آپ بھی چلو گے میرے ساتھ؟ آپ بھی انسٹرکٹر ہو؟ حسام نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، میں پرماننٹ نہیں ہوں، میں صرف ہفتے میں 2 دن جایا کروں گا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تو یہ تمہارے لیے اچھا تجربہ ہوگا۔ ان کی بات پر اسے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اب تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں نے تمہاری ساری پیکنگ کروا دی ہے، تم بس بے فکر ہو کر آرام کرو۔ جہاں تک میں عفان کو جانتا ہوں، وہ تم لوگوں کو وہاں پہلا دن ہی بہت میموریبل بنا دے گا، وہ شوق لہجے میں بولے، جس پر حسام کے لب بھی مسکرائے، کیونکہ وہ جانتا تھا وجدان کے بعد عفان ان کے معاملوں میں بہت زیادہ سخت تھے۔ میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ ہیر نے کھانا کھانے کے دوران ہمت سے پوچھا۔ جی مس پولارڈ، جو آپ کا دل کرے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ آپ مسٹر بلیک کے لیے کب سے کام کر رہی ہیں؟ میں ان کے لیے 8 سال سے کام کر رہی ہوں۔ او میرے خدایا، جتنا حکم چلاتے ہیں اتنا عرصہ کیسے نکال لیا آپ نے؟ وہ حیرت سے بولی، سویٹی میں انکار نہیں کروں گی، مسٹر بلیک سخت انسان ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ انہیں ہر چیز وقت پر اور پرفیکٹ چاہیے، لیکن اس بار جب آپ انہیں سمجھ جاؤ سب آسان لگنے لگتا ہے۔ جس پر وہ لب چبا کر رہ گئی۔ مسٹر بلیک کی وائف کیسی ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت اچھی ہے اور مخلص انسان ہے، تم ان سے ملو گی تو تمہیں ان سے محبت ہو جائے گی، ان میں امیری کا ذرا غرور نہیں، بہت ٹھہراؤ ہے ان کے ساتھ میں۔ اس کے الفاظ پر ہیر کے دل میں سکون کی لہر اتری۔ ایسے ہی وہ کچھ دیر باتیں کرتی رہی، تبھی پائلٹ کی جانب سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی، کیونکہ کچھ دیر میں جٹ لینڈ ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے اس عورت کو بائے بول کر سیٹ کی جانب بھاگی جہاں وہاج پہلے سے ہی موجود تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ ایئرپورٹ سے نکلنے لگے، 3 بلیک گاڑیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ویلکم بیک سر، ایک آدمی وہاج کے قریب آ کر بولا، جس پر انہوں نے سر ہلایا۔ کیا یہاں سب کنٹرول میں ہے؟ انہوں نے گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے اس آدمی سے پوچھا۔ جی سر، اب سب انڈر کنٹرول ہے، سیکیورٹی آپ نے جیسے کہا تھا ویسے سخت ہے۔ ہم لوگ پہلے باس کے مینشن میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے گھر۔ کارل ادب سے بولا تو ہیر کا وجود اس کے الفاظ پر تھما۔ اس کا مطلب میں واپس سے مافیا کی دنیا میں ہی آئی ہوں؟ اوہ گاڈ، اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں پھنس گئی ہوں۔ وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود بولی۔ تبھی اس نے گلا کھنگارنے کی آواز سنی تو ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے نظر اٹھا کر وہاج کی جانب دیکھا، جو آئیبرو اچکا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ کارل دروازہ کھول کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی شدت سے خواہش ہوئی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ کہاں جا سکتی تھی، اس لیے کپ کپاتے وجود کے ساتھ اندر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ جلدی ایک بڑے مینشن پر پہنچ گئے جہاں وہاج نے اسے گاڑی میں رکنے کا حکم دے کر خود اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں مسلنے لگی۔ اب یہ کون سا بوس ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ او میرے خدایا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر نم آنکھوں سے بولی۔ ہیر نے ونڈو کے ذریعے سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، جہاں وہاج کچھ آدمیوں کے ساتھ گمبھیر گفتگو میں مصروف تھا، جو بلیک رنگ کا لباس اور آنکھوں پر بلیک ہی شیڈز لگائے ہوئے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ یہاں کسی عام انسان سے نہیں بلکہ بے ذات خود پریزیڈنٹ سے ملنے جا رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہاج اس کے قریب آیا اور اسے اپنے ساتھ مینشن کے اندر لے گیا، جو کہ جان لیوا خوبصورت تھا۔ وہ منہ کھولے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی نظر اوپر کی منزل کی جانب گئی، جہاں وہاج کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں کراس کر کے اس کے پاس گئی، جو اسے اپنے ساتھ لے کر اسی فلور کے آخری حصے کی جانب جانے لگا۔ وہ ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا، جس کا رنگ بلیک تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ کمرے سے جواب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندر سے جواب آیا تو ہیر کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کر کے خود بھی کمرے میں چلا گیا۔
ہیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ آس پاس دیکھا تو اسے وہ کمرہ آفس لگا۔ اس کی ایک دیوار وہ لائبریری جیسی تھی جس میں کافی زیادہ کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں 2 لارج سائز کے صوفے پڑے ہوئے تھے، پھر ایک کرسی اور اس کے سامنے ٹیبل پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا آدھا چہرہ ماسک میں چھپا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں نمایاں دکھ رہی تھیں، لیکن ہیر کو وہ حد سے بھی زیادہ پاورفل اور رعب دار لگا۔ اس کے دیکھنے پر ہی اس کا وجود کپ کپایا۔ ہیر ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وحاج کی جانب دیکھنے لگی، جو اس آدمی سے ملنے کے بعد کسی سپاہی کی طرح تابعداری سے کھڑا ہوا تھا اور اس آدمی کی کمانڈ کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے بہت اچھے سے اپنی جاب کی ہے وحاج، اب تم مجھے تھوڑی دیر ہیر کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، ٹھیک 30 منٹ بعد اندر آ جانا، یہ تمہارے ساتھ گھر جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کی سرد آواز ہوا میں گونجی تو وہ خود میں سمٹی۔ وحاج سر ہلا کر احترام سے وہاں سے نکل گیا۔ ہیر کی شدت سے خواہش ہوئی کاش وہ اسے اس آدمی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا جس کی موجودگی اسے زندہ نگلے جا رہی تھی۔ ٹیک اے سیٹ، اس کی حکمی آواز پر وہ خوف سے تقریباً اچھلی، مگر وہ جلدی خود کو سنبھال کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس نے اتنی طاقت نہیں تھی وہ اس کے سامنے نظریں اٹھا کر دیکھے۔ میرا نام JR ہے، میرا ایک آرگنائزیشن ہے جس کا میں سربراہ ہوں۔ وہ رعبدار لہجے میں آہستہ آہستہ بولنے لگا، جبکہ ہیر کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ میں جتنی لگژری لائف آپ گزار رہے ہیں، یقیناً یہ آرگنائزیشن مافیا کی ہوگی۔ آپ اس کے باس۔ وہ خود کو کمپوز کر کے 2 ٹک لہجے میں بولی، یو آر سچ اے اسمارٹ وومن۔ اس کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ مطلب حد ہے، ہر کوئی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتے ہو آپ مجھ سے؟ اتنی زیادہ مشقت کی ہے آپ نے مجھے یہاں لانے کے لیے، کچھ تو خاص ہوگا۔ میرے پاس ایسا کیا ہے جس کی آپ کو شدید ضرورت ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اس کے پاس اسمارٹ ماؤتھ ہے، لیکن وہ ہرگز امید نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے اتنی کانفیڈنس سے بات کرے گی۔ انہوں نے اپنے ٹیبل سے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی پر ایک ویڈیو چلا دی۔ ہیر نے تجسس سے اسکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھا، جو اس کے آخری میتھ کے کمپٹیشن کی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی اس ویڈیو کا تعلق اس کے یہاں ہونے سے کیا ہے، اس لیے ناسمجھی سے سامنے بیٹھی شخصیت کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اس ویڈیو سے اندازہ لگایا ہے کہ تم انتہا پیچیدہ سوال سیکنڈز میں حل کر لیتی ہو۔ تمہارے ٹیچر سے پتہ چلا ہے تمہاری میموری بہت زیادہ شارپ ہے، تمہیں یونیورسٹی میں میتھ کی کوئین کہا جاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر تمہیں چیلنج بہت زیادہ پسند ہے۔ ان کے الفاظ پر اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، کیونکہ وہ حیران تھی اس کی صلاحیت کا انہیں کیسے پتہ چلا۔ ایکسکیوز می سر، لیکن میری صلاحیت تعلق آپ کی دنیا سے کیا ہے؟ جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ گڈ پوائنٹ مس ہیر، مجھے تمہاری صلاحیت کی ابھی کے لیے نہیں بلکہ فیوچر میں ہونے والی ہے مشنز کے لیے ضرورت ہے، اس لیے تم آج سے میری آرگنائزیشن کا پارٹ ہو۔ ہیر بیوقوف نہیں ہے، وہ جانتی تھی اگر ایک بار مافیا کی دنیا میں قدم رکھ لیا تو واپسی شدید مشکل ہے۔ یہاں سے پھر نکلنا بس موت ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ مگر پھر بھی اس نے ہمت کر کے اپنے ذہن میں اگتا سوال پوچھا، کیا آپ کے مشن مکمل ہونے کے بعد میں واپس اپنے ملک پاکستان جا سکتی ہوں؟ اس کی بات پر JR نے اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ نہیں، ایک بار تم اس فیملی کا حصہ بن گئی تو تمہارے پاس واپسی کے لیے کوئی راستہ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں کرمنلز کے درمیان ساری زندگی بالکل نہیں گزار سکتی، یہ کوئی مذاق چل رہا ہے یہاں؟ وہ ایک لفظ چبا کر بولی، تم یہاں رہو گی، یہ میرا لاسٹ فیصلہ ہے۔ اگر تم نے ٹھکرایا تو پاکستان میں جتنے بھی تمہارے چاہنے والے ہیں انہیں اگلی صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس کا وجود ہوا اور دل میں اپنی ریاضی کی صلاحیت پر لعنت بھیجنے لگی۔ کاش وہ نالائق ہوتی، اسے یہ دن کبھی نہیں دیکھنے پڑتے۔ پہلے چیلنج کے چکر میں برنارڈو آ گیا، اب ریاض کے چکر میں JR۔ تو مس ہیر، آپ کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا، جس کی وجہ سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ آف کورس مسٹر JR، اٹ ول بی آنر ٹو ورک ود یو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اوکے مس ہیر، پھر آپ کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا جس کے مطابق ہمارا کام سیکریٹ رہے گا۔ آپ اس کے بارے میں کسی باہر کے بندے سے بات نہیں کریں گی؟ جی سر، میں اچھے سے جانتی ہوں اس کا دل چاہا
وہ اٹھ کر سامنے بیٹھے وجود کے منہ پر زور سے پنچ مارے مگر صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اوکے مس ہیر، یہ کانٹریکٹ خالی ہی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوگا جو آپ سائن کرنے والی ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے فیملی اور پروٹیکشن۔ اگر تم نے اس کوڈ کو توڑا تو آئی پرومس میں تمہیں بھیانک سزا دوں گا، کیونکہ دھوکہ دینے والوں سے مجھے شدید نفرت ہے اور انہیں میں دوسرے چانس کا موقع ہرگز نہیں دیتا، اس لیے سنبھل کر۔ وہ وارن کرتے ہوئے بولے تو اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے ٹھنڈے پڑے۔ وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ اس آدمی کو دیکھنے لگی جو اب ڈراور سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی طرف بین بڑھایا تو کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تھام گئی۔ تم چاہو تو کانٹریکٹ پڑھ سکتی ہو، لیکن اس میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا اور تمہارے پاس سائن کرنے کے علاوہ کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ پر اس کی آنکھوں میں آنسو نکلنے کے لیے بے تاب ہونے لگے، مگر وہ اپنے لب کچل کر رہ گئی کیونکہ وہ اس بے رحم کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے بغیر کانٹریکٹ کو پڑھے اس پر موجود خالی جگہ پر سائن کر دیے، کیونکہ اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہی تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کچھ لمحوں بعد وحاج اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ باس اور وحاج آپس میں اٹالین میں بات کرنے لگے، جبکہ وہ پریشانی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد وحاج اسے اپنے ساتھ ویلا لے گیا، جو مینشن سے چھوٹا مگر جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ وحاج دروازے کی جانب بڑھنے لگا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ لوگ انتظار کرنے لگے تو سامنے سے ایک عورت نے دروازہ کھولا جو بہت خوبصورت تھی اور اپنی عمر کے حساب سے 40 کی لگ رہی تھی۔ ہیر شرم اور حیا سے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ عورت دروازہ کھولنے کے اگلے ہی لمحے میں وحاج کی باہوں میں قید تھی اور وہ اس کے گالوں اور ماتھوں کو چومنے لگا۔ وہ دونوں آس پاس کی دنیا سے بیگانہ ہو کر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہیر جلدی سے ان کی جانب اپنی پشت کر گئی۔ ویلکم ٹو نیو یارک ہیر، پتہ نہیں یہاں کے لوگ اتنا بولڈ کیوں ہوتے ہیں، وہ دکھتے گالوں کے ساتھ خود سے بڑبڑائی۔ اسی پل اس نے خود کو اس عورت کے آثار میں محسوس کیا جو محبت سے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ وہ حیرت سے اس عورت کی محبت کو محسوس کرنے لگی، کیونکہ ایک مدت ہوئی کسی نے اسے ایسے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ وحاج نے اپنا گلا کھکارا تو وہ اس سے الگ ہو کر اپنے شوہر کی سائیڈ پر جا کر کھڑی ہوئی۔ ہیر، یہ میری وائف ہے آئمہ، اور آئمہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ وحاج صاحب نے ان دونوں کو تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ویلکم ہنی، امید ہے سفر میں زیادہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، آئمہ نے نرمی سے کہا۔ جی میم، سب ٹھیک رہا، ہیر نے زبردستی اپنے چہرے پر اسمائل سجاتے ہوئے کہا۔ میم نہیں، مجھے موم کہہ کر پکارو۔ آئمہ میری جان، ہیر کو اس کے روم دکھا دو، آج کا دن اس کے لیے کافی سخت تھا، تھوڑی دیر ریسٹ کر لے۔ اس سے پہلے ہیر کچھ کہتی، وحاج نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ او گاڈ، میرے مینرز کدھر چلے گئے ہیں؟ سوری بیٹا، تم اتنے لمبے سفر سے آ رہی ہو اور میں نے تمہیں دروازے پر ہی روک رکھا ہے۔ ریئلی سوری، ایکچولی میں فائنلی تمہیں یہاں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی ہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے پریشانی سے بولنے لگی۔ ہیر جو توقع کر رہی تھی وہ بھی اسے وحاج کی طرح حکم دے گی، مگر اس کا اتنا اچھا برتاؤ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لیے، کوریڈور سے لیفٹ ٹرن لے کر ایک روم کا دروازہ کھول کر اور اس کی لائٹ جلائی۔ مجھے امید ہے تمہیں یہ کمرہ پسند آئے گا سویٹی، میں نے بہت محنت سے اسے تمہارے لیے سجایا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو صراحتی نظروں سے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر کو اپنی کم اور کسی پری کی رہائش گاہ زیادہ لگی۔ وہاں ہر چیز وائٹ یا گلابی رنگ میں موجود تھی۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت ہے میم۔ ہیر کے میم کہنے پر انہوں نے مایوسی سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب آنٹی، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ ماں کا لفظ اتنی جلدی بولنا تو مشکل تھا۔ آئمہ نے سمجھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، جس پر ہیر کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ جلدی سے شاور لے لو، میں نے تمہارے لیے کپڑے بھی خرید کر رکھے ہیں، تمہارے کبرڈ میں رکھ دیے ہیں۔ تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تب تک میں ڈنر ریڈی کرواتی ہوں اور کچھ فروٹس تمہارے روم میں بھیج دیتی ہوں۔ وہ محبت بوش نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئی بولی، جس پر ہیر کے لب مسکرانے لگے۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور شاور لینے کے لیے واش روم میں چلی گئی، جبکہ آئمہ بیگم کھانے کا بولنے کے کچن میں چلی گئی۔ شاور لینے کے بعد ہیر نے جب الماری کھولی تو اسے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ وہ برانڈ کپڑے، شوز اور بیگز کی باقی ضرورت کی چیزوں سے بھری پڑی تھی۔
اس یہ بلو کلر کا سمپل جمپ سوٹ نکالا اور اسے پہن لیا۔ کچھ دیر بعد آئمہ فروٹس کی ٹوکری لے کر اس کے کمرے میں آئی اور ہیر کو اپنے بالوں کی پونی ٹیل بناتے دیکھ کر وہ محبت سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو رویل بلو لباس میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنٹی شکریہ ہر چیز کا، قسم سے آپ کی چوائس بہت اعلیٰ ہے، وہ ان کے قریب آ کر بولی، جس پر وہ مسکرانے لگے۔ بیٹا تھوڑی دیر تک ڈنر تیار ہو جائے گا، تب تک آپ تھوڑے فروٹس کھا لو، شاید تم نے کچھ نہیں کھایا ہو، یہ کھا کر اچھا لگے گا۔ وہ ٹوکری سائڈ پر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، میں ذرا وہاج کو دیکھ لوں، پھر مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر وہاج صاحب اندر داخل ہو گئے۔ ہیر اگر فارغ ہو تو مجھے تم سے 2 منٹ بات کرنی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ہیر نے التجائی نظروں سے آئمہ کی جانب دیکھا، مگر انہوں نے مسکرا کر اس کا حوصلہ بڑھایا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ خود وہاں سے چلی گئی۔ تم آج ہی باس سے ملی تھی تو تم اتنی تو جان گئی ہو، اس شخص کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ اس بات پر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ خیر، باس سے کیمپ تیار کروایا ہے جس میں بچوں کی ٹریننگ ہوگی، اور یہ بچے باس کی فیملی، رشتہ دار یا دوستوں کے ہیں۔ باس چاہتا ہے کہ تم بھی اس کیمپ کا پارٹ بنو، کیونکہ یہ تمہیں ذہنی، جسمانی اور ایموشنلی مضبوط بنانے میں مدد کرے گا۔ سو یو نیڈ ٹو بی ریڈی ٹمارو مارننگ ٹو اسٹارٹ دس نیو ایڈونچر۔ کل سے وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں کل سے، وہ عام سے لہجے میں بولا، جبکہ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پل اسے سچ میں یقین ہو گیا کہ اس کی باقی کی زندگی اس خوبصورت پنجرے میں ہی گزرے گی۔ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں، کیمپ کی ٹریننگ بہت مشکل ہوگی، تمہیں اسے پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، گڈ لک، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ ان کے مزید کہنے پر وہ اپنی آنکھیں بہت زور سے بند کر گئی، کیونکہ اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک عام انسان سے مافیا سپاہی میں بدل جائے گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے وہاج کی جانب دیکھا، جو اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ نہیں سر، کوئی سوال نہیں ہے، وہ عام لہجے میں بولی، جس پر وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل گئے، جبکہ وہ پریشانی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیر کی اجازت دینے پر ایک ملازمہ اندر آئی۔ مسز بلیک آپ کو لیونگ ایریا میں بلا رہی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے ساتھ چلیں، وہ ادب سے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ تو وہ سر ہاں میں ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہیر کو لیونگ روم میں داخل ہوتا دیکھ کر آئمہ نے فیشن میگزینز کافی ٹیبل پر رکھ دیا اور اسے اپنے برابر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا تم خوف زدہ ہو؟ اس کے پوچھنے پر ہیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اس سوال کا ہرگز امید نہیں کرتی تھی، مگر وہ چپ رہی اور اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ اسی پل ملازمہ ٹرے میں 2 کپ ہاٹ چاکلیٹ کافی لائی، جو آئمہ بیگم نے ہیر کی جانب بڑھا دیا، کیونکہ اس نے شاور لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسے سردی لگ جائے۔ اٹس اوکے ٹو بی افریڈ، یو کین بی ٹرائیڈ اینڈ آئی وونٹ بلیم یو۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا تو میں بھی بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ تم اس کی عادی ہو جاؤ گی۔ آئمہ نرمی سے بولنے لگی۔ ہیر نے نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، جن کی مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا اتنی خوش رہنے والی عورت بھی اداس ہو سکتی ہے۔ کیا آپ اپنی لائف سے خوش نہیں ہیں؟ اس نے ذہن میں امڑتا ہوا سوال اس سے پوچھا۔ نہیں سویٹی، میرے الفاظ سے کچھ غلط مت سمجھو، میں وہاج کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، جو اپنے کام اور فیملی کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے۔ میرے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ بعض اوقات لائف ہماری دنیا میں بہت بے رحم ہو جاتی ہے۔ ہماری دنیا ہمیں پاور، روب، دبدبہ، شان اور شوکت ہر چیز دیتی ہے، لیکن اسی پل یہ ہم سے ہمارے پیاروں کے دل قریبی، جان سے عزیز لوگ چھین لیتی ہے۔ اس دنیا میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آئمہ کی افسردگی سے ہیر سمجھ گئی تھی انہوں نے کوئی اپنا بہت قریبی کھویا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے بارے میں پوچھ کر ان کے پرانے زخم کروڑتی، لیکن وہ اتنا جان گئی تھی کہ وہ اپنے دل کی بات ان سے کہہ سکتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مگ کو ٹیبل پر رکھ کر سرگوشی نما میں بولی، جبکہ آئمہ بیگم اس کی آواز میں نمی صاف محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اس کے مزید قریب ہو کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔
ہیر، تم بہت اسٹرانگ ہو میری جان۔ اس ٹریننگ کے دوران تم اپنے ہر قسم کے ڈر پر قابو پا لو گی۔ تمہیں کیمپ میں کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تمہاری حفاظت کے لیے وہاں میرے 2 ٹوئنز بھی موجود ہوں گے۔ انہوں نے ان کی آنکھیں میں دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ واٹ، آپ کے 2 بیٹے ہیں؟ ہیر نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، اور وہ تم سے 1 سال بڑے ہیں، جوہان اور شاہزام۔ ابھی وہ دونوں ٹرپ پر گئے ہیں، کل ٹریننگ کے لیے کیمپ میں موجود ہوں گے۔ میں وہاں سے بولوں گی وہ آپ سب کو آپس میں ملوا دیں، آئمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہیر کے لب بھی مسکرائے، کیونکہ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اس عورت میں ماں والا سکون کیوں تھا، کیونکہ وہ بعض اوقات خود ایک بہت اچھی ماں ہے۔ ہیر، تمہاری مسکراہٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے میرے بچے۔ زیادہ سے زیادہ خوش رہا کرو، کوشش کیا کرو۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اس لیے اس کا ہر پل جی کر گزارو۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں آئمہ کے لیے جگہ بھرنے لگی، کیونکہ وہ اسے اس ڈارک دنیا میں امید کی کرن جیسی لگی۔ ملازمہ نے آ کر کھانا تیار ہونے کا بتایا تو آئمہ اسے اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئی، جہاں سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔